جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. علامہ ناصر الدین البانی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے. اسے دلیل بنا کر اگر کوئی شخص مدرسے کا فارغ ہے تو اسے ہم عالم نہیں کہہ سکتے، اور کوئی کتنا ہی پڑھ لے اسے عالم کا لقب نہیں دیا جا سکتا. کیا یہ بات درست ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھ کر فارغ ہونے والے طلباء کو عالم نہیں بول سکتے؟ کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ یہ بات جس بھائی نے بیان کی ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جو علم سے بالکل کورے ہیں اور کالے حروف سے ان کو ملاقات نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ کالے حروف سے ملاقات نہیں، ان کے دل ہی کالے ہو چکے ہیں. اللہ نے جب خود فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی مت بیان کرو، اپنی شیخی مت بگارو، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے. تو علامہ ناصر الدین البانی نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، تو کیا کسی صحابی نے کہا کہ میں عالم ہوں؟ بولو. ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں اور پہلا خطبہ دیا ہے فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْكُمْ، میں آپ کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن آپ سے بہتر نہیں ہوں. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں آپ میری اطاعت کرو. وَإِنْ عَصَيْتُ فَلَا سَمْعَ لَكُمْ وَلَا طَاعَةَ، اگر میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو نہ میری بات سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی. اور کہا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعِنُونِ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِ، اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تعاون کرو، میری مدد کرو، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دو. انہوں نے کہا کہ میں بڑا افضل ہوں، کہا کہ میں آپ سے افضل نہیں ہوں، میں حقیر آدمی ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر جنت کے 8 دروازے سے کسی کو پکارا جائے گا تو ابو بکر صدیق ہوں گے. حدیث معروف ہے. آپ نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. ابو بکر صدیق کہہ رہے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، جبکہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی جس کے نام سے بخار آتا ہے. ان جاہلوں کو پڑھتے ہیں بخاری جو میرا عشق محمد آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری ایام میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بینہ و بین ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر فقلنا ما يبكي هذا الشيخ وقال ابو بکر اعلمنا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں یہ بیان دیا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو دنیا لے لو یا اللہ کے پاس جو ہے اس کو لے لو، یعنی یا تو دنیا میں رہو یا اللہ کے پاس جاؤ، یہ مطلب ہے. جب آپ نے یہ بات بتائی ابو بکر صدیق رو پڑے. ہم نے کہا کہ اس بڈھے کو کون سی چیز رولا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے بارے میں ذکر کیا ہے تو اس کو کیوں رونا آتا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قریب ہے. اس لیے نبی کی جدائیگی اور نبی کے فراق پر ابو بکر نے آنسو بہائے رضی اللہ عنہ، اور جو بات سارے صحابہ نے نہیں سمجھی ابو بکر صدیق سمجھ گئے. اس لیے کہ بخاری کے الفاظ وکان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، امت کے سب سے بڑے عالم. جب سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، تو علامہ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اگر کہا کہ میں طالب علم ہوں تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے؟ کسی ایک صحابی کے بارے میں کہو کہ انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے وَلَوْ أَعْلَمَ أَحَدًا أَنَّ أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ لَمَا لَاتَيْتُ،
روئے زمین کے کسی خطے میں اگر کوئی عالم مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے میں ضرور جاؤں گا اس کے پاس. صرف یہ کہا کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. نعوذ باللہ. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اس کو کوڑے مارے جاتے تھے, کیونکہ اللہ نے کہا وفوق کل ذی علم علیم, ہر عالم سے بڑا عالم. لہذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے یا ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سب نے یہی کہا کہ میں طالب علم ہوں, سب نے یہی کہا کہ میں معمولی انسان ہوں. اور اسی منہج پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں طالب علم ہوں. طالب علم بہت بڑا مقام ہے, اس لیے کہ اس سلسلے میں ابو درداء کا قول موجود ہے, عمر بن عبد العزیز کا قول موجود ہے, اغدو عالما او متعلما او مستمعا, عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو. تو طالب علم کا کام ہے تحقیق و جستجو کرنا. علامہ البانی پوری زندگی تحقیق و جستجو کرتے رہے, طالب علم بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری. وہ عالم اپنے آپ کو نہیں کہیں گے, لیکن دنیا نے ان کو شیخ الحدیث کہا, دنیا نے ان کو محدث کہا, دنیا نے ان کو امام کہا, ان کو فیصل وارڈ ملا, دنیا نے ان کے علم اور فقہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. شیخ ابن باز نے کہا ما رأیت تحت ادیم السماء افضل منہ فی علم الحدیث, میں نے ابن باز سے بڑا عالم روئے زمین. ابن باز نے کہا میں نے علامہ البانی سے بڑا محدث اور علم حدیث کا جاننے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر, میں نے اس سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا. دنیا نے ان کے خطاب دیا. لہذا ایسی باتیں کہہ کر آپ لوگوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ, تباہی کی طرف مت لے جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے, صحیح منہج کی طرف آنے کی توفیق دے اور آپ کی گمراہی سے امت کی حفاظت فرمائے. اگر آپ ہدایت کے مستحق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.